کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت۔ دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا۔ اب سب نوجوانوں کٹھے پڑھتے ایک نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا۔ پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی۔ جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے، ساری عشق مشوقیاں گئیاں۔ پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے۔ جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے، چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ ہاں، لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے۔ قبول کیا باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے، تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا۔ یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھے ہی کرنا، جٹائیں چی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا، بھاویں مت ہوئے تو نہ ہو، جٹائیں چی کرنا ہے، نٹائیں چی کرنا ہے، بٹائیں چی کرنا ہے، بدن جٹ مٹ نت کتھوں سارے کٹھے ہو۔ قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے، قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا، نہ کہو تو نکاح ہی نہیں۔ ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں۔ تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا۔ استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دیو جان دیو۔ تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے۔ اس کا نکاح ہونے لگا، نکاح ہوا تو اس مولوی صاحب آخیا فلانے دے دی تا اتنا مہر تین دیتا تم قبول کیتی؟ تھوڑی دیر سوچ کہاں جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، کہاں جی جان دیو۔ اس نے پھر اس کو کونی ماری، کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔ انہوں نے کہا کرما لے نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا۔ تو آنکھ میں قبول کیتا تا جا کے نکاح ہوئے گا۔ تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ او میرے بھائیو، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے۔ اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی۔ آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ ہوئے 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 ہوئے، او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی۔ فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں؟
جنت کی سردار نے سر جھکایا، سر جھکایا. خاموشی، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے یا ہاں، دونوں طرح ہے. زیادہ خاموش، آپ خاموش ہیں. خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان. پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو. ایسے مجمع جمع ہو گیا. پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا. یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے. اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا. عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں. تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا. یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار. میرے اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر وہ سارے اس کو لان تان کرتے ہیں. اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے. وہ تو ہل گئے، نگلا بھی ہے کی بنی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے. تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس. سبحان اللہ. خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں. میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو. پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو. ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی کی جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سالوں سے میں گزر جائیں گے. اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو. آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے. اپنے دامن کو پاک صاف رکھو. اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے. جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو. والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو. وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف ہو. شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں. اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو. میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے. حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی. ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی. سوکن پنا انہوں نے کنڈی لگا دی. میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا. انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا. کہا نہیں نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے. وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں. تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے. یہ ہے نیچلی کلاس. ایک ہے مڈل کلاس جنت کی. یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا.
ایک اس سے وی آئی پی درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا۔